حسب معمول عیساوی ای مبارک مسجد نبی کریم روح الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر خیر دی پاکیزہ ببرکت رہتے دعائے خالق کائنات جل مجدہ اپنی رحمت نال فضل و کرم نال ای محفل تساں سارے دی شرکت حاضری منظور و قبول فرما اور میرے انتہائی عزیز دوست جناب قاضی صاحب کی کاوش اور انہیں دنال تعاون کرنے والے دوست دی سائے بلیگا اپنی بارگاہ مولا دے اندر منظور و قبول فرمے دے دارین دی عزت آبرو اور خیر نصیب فرمائے نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام دا ذکر خیر چلدا پہ اور چلدا رہ گئے اور انشاءاللہ قیامت تک حضور دا چرچا راشد سید عالم نور مجسم علیہ السلام کائنات دے سارے نبی کے بعد جلوہ کرتے سارے رسول دے بعد تشریف فرماتے اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک نے پوری کائنات بنائی ساری کائنات کو پہلے اللہ نے میرے توالے نبی پاک میں روح پیدا فرمایا اور حضور دے نور پاک کو ساری کائنات مار دی اللہ تعالی نے ساری کائنات انسانی نوع تو پہلے ساری کائنات پیدا کر آخری نوع انسانی اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا آپ نے ملائکہ نال اللہ نے مشورہ کیتا صلاح کی تھی یہ مشورہ صلاح اعزازی اللہ تعالیٰ کہیں کو مشورہ کا محتاج نہیں نہ خالق کائنات کو کہیں کو صلاح کرنے کی لوڑ ہے بلکہ آپ نے بندے کو ملائکہ کو اللہ نے اعزاز عطا کرنا ہے عزت دینا ہے انہیں کو مشورہ کیتا رسو میں زمین اپنا خلیفہ پیدا کرتا سبحان اللہ میں اپنا ملک پیدا کر جانا ملائکہ علیہ السلام نے تو پہلے تجربہ کیتا ہوا جنات پہلے پیدا کی چکے ہیں انہیں جن نے فساد پھیلایا قتل و غارت کی تھی ڈاکے کیتے دنگا فساد پیدا کیتا ان تجربے دیتا فرشتے نے عرض کا کریم اسالہ تجربہ کی ہوئے کہ این کو پہلے جن نے کو پیدا کیتے وہ فسادی ہیں خورید ہیں اساتری تقدیس تنظیم بیان کرنے پہ ان کو پیدا نہ کر اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے فرشتے دی ایک گفتگو سنتے ارشاد فرمایا انی آدم ما لا تعلمون انسان دی خلقت تے پیدائش جو راز ہے وہ میں خدا جانتا سبحان اللہ انسان راز کو واقع کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون وہ راز میں جانتا تو سارے کو مخفی ہے ملائکہ کرام علیہ السلام رب دے تابعدار مطیعن جو رب فرمیندے سر منہ انحراف تصور ملائکہ نے اپنے رب دی تابعداری اقتدار کرتا مالک بے شک ہوئی ہر شے کو جاننی ہر رات کو جاننی تے دلی دے رازے کوئی آگاہ ہے جی میں فرمیدہ بھی بالکل سچ آدم علیہ السلام دی اللہ پاک نے وجود انسانی دی پیدائش تخلیق وجود انسانی خالق کائنات نے پیدا کر پایا کیوں تھی گیا
ملائکہ ایک بے نال گفتگو کرن لگ گئے باہمی انہیں نال گوال بات چھنے لگی آنکھا لگے ایک بے اللہ پاک اپنی منشا دے مطابق اپنا نائب خلیفہ پیدا کرے دا پہ لیکن جڑے حالات واقعات اساں اپنے اکھی نال ڈٹھی گئے ہیں وہ اے آج پہ پیدا کرے انہیں واقعات کو نچا کہنی انہیں حالات انہیں نظار نہیں کیتا لہذا وہ گالی کوئی دے پتہ کہنا ہو سمجھے اثر چھے مجھے لفظ میں انہیں ایک بے نال ایک گفتگو کی تھی جو ایک پیدا پیسے آدم ایدہ علم سارے کو گھٹ ہو سکتا ایدہ معلومات سارے کو کم ہو سکتا اللہ پاک جل محدود فرشتے دی ایک گال خالق کے کائنات دے علم میں جائے کیونکہ ہر شخص جان دے پہلے آتا ہے جنہا گالیاں سارے دل چجن تک آیا گئے ہیں اللہ حکمی جانتا رب تعالیٰ جل محدود نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیتا والی نے سارے ملائکہ کو طرف فرمایا سارے فرشتگان اللہ تعالیٰ دے حضور حاضر تھے رب تعالیٰ نے کائنات دی ہر شے مال دے وجود چاندی پیدا کرتے انہیں دے سامنے رکھو قیامت تک جو کوئی پیدا تھی انہیں سب چیزیں موجود تھی سبحان اللہ وہ خالق کے کائنات دے اگر کوئی شے مشکل کہیں وہ تو خود ہی فرمے دے ان اللہ علی کل شے قدیر میں ہر شے دیتے قادر کوئی شے میری قدرت تو بہر کہیں جو چاہاں وہ کر سکتا رب تعالیٰ دے حکم پاکے اللہ نے ساری کائنات دے اشیاء ملائکہ دے سامنے رکھ دیتا مالک الملک نے ارشاد فرمایا اور یہ آپت کی گفتگو گال بات میں سندر ہے ایک میں قوادے ہوئے اصلا جرہ کوئی پہلے نیچی گڑے یہ ہون پہ پیدا تھی دے یہ پہلے گال یاد کہنا ہو سی انہیں علم ہو سی نہ پتہ ہو سی اپنے طور دے آدھے ہوئے یہ علم سالے کو گھٹ یہ دے کو معلومات دا ذخیرہ کہنا ہو سی جہاں چیزہ ساری نظر چاہے نظر کہنی ہے تو صحیح کام علمی دا ایک بے نال گال ہی کرنے آوے آؤ میری بارگاہ حاضر تھے کھڑے دے ہم بے کونی بے اسماء ہاولا یہ چیزہ تمہارے سامنے رکھ دیتے بھی انہیں دے باقی گال ہی چھوڑو فقط انہیں دے نام بیان سبحان اللہ ای شہدہ نہ چاہے ای شہدہ نہ چاہے ای شہدہ نہ چاہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ مدوالو نے ہر شے ملائکہ دے سامنے آیا کر دیتی فرمایا سنبئونی باسماء ہاولا تصاوی دینا سبحان اللہ تمام ملائکہ علیہ السلام اپنی کم علمی دا اقرار کیا قریب صاحب پتہ نہیں کہ کیا شے ہے یہ کیا شے ہے قرآن شریف کی باتیں پہ فرمے دے ملائکہ کہتا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا قریب تیری ذات پاکی سب اتنا علم ہے جتنا تیسا کو عطا کی سبحان اللہ نہیں کرو زیادہ آسانی جانتا اور یہ اہل سنت دارتی دے کہ اللہ نے جے کو لیتے اللہ نے عطا علم لیتے تھے اللہ لیتے رزق لیتے تھے اللہ لیتے سیاح لیتے تھے اللہ لیتے سارے چیزاں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ ہی نے عطا فرمائے حضور علیہ السلام دے غلاموں سب دا کی رہی ہوئے ملائکہ کا کریم لا علم لنا الا ما علمتنا اتنا علم ہے جتنا ساکھو عطا فرمائے اے ناتا علم لیتے نہ سب پڑھتے نہ سب معلوم ہے جو کیا نہ ہی نظر اللہ پاک نے ملائکہ کو جائے پوچھا انہیں ایک گزارشات کی جا ویلے ابلیس ہی بیچے ابلیس دا شماری ملائکہ بیچے رب تعالیٰ ہندی گنتیوں سے ہی کر رہی ابلیس ہی ہاں پیا ابلیس ہی لا علمی دا ادار کیتا جبریل امینی اپنی کام علمی دا ادار کیتا میکائیل علیہ السلام ہی کام علمی دا ادار کیتا اسرافیل ہی کام علمی دا ادار کیتا یہ سارے اول العظم ملائکہ چارن
انہیں سارے گردنا جھکا کر کیا لا علم لنا الا ما علمتنا تب صرف اتنا علم ہے جتنا تعدا کی دے انہیں جننا علم اتنا سمجھو سبحان اللہ یہ عمر موجود ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے جب آدم علیہ السلام دی علمیت کا اظہار فرمایا اور میں نے ملائکہ ہن تو اپنے علم دی پوری مبلغ کا پتہ لگ گیا کہ کس مقام تک پر علم ہے جی کریم صاحب کو اپنے مبلغ علم کا پتہ لگ گیا بال خالق کے کائنات میں آدم علیہ السلام کی طرف توجہ آدم سے طرف توجہ فرماتے شاہ فرمائے انبئہم بے اسمائہا اے پیارے آدم ہن ایک نہیں جان دے کہ یہ کیا چیزیں انہیں کو ہزاراں کروڑا سال تھی گئے کائنات دے موجود ہیں انہیں اکثر چیزیں نچوائیں والی انہیں دے نامے کو یہ واقف کہیں کہ میری تسبیح تحریم کرنے کروڑا سال میں گزر میری عبادت کرنے کروڑا سال گزر گئے کہ میں رب کی بندگیت مصروف ہوں میری تابعداریت مصروف ہوں انہیں دے مسائل چیزیں موجود ہیں ایک انہیں چیزیں کو نہیں جان دے رب کریم نے شاہ فرمائے انبے ہم اور تو انہیں کو دسائے سبحان اللہ میں دسائے کیا چیز ہے میں دے اسماء کیا ہے آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ دے حکم دوتے ایک ایک شہد ناوی دسایا ایک ایک شہد صفات دسایا ایک ایک شہد کمالات دسایا آدم علیہ السلام نے فقط نام دا ذکر نہیں کیا بلکہ انہیں چیزیں دے خواص کمالات خوبے کو ملائکہ کو آگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت جب آدم علیہ السلام نے کھولتے فر بیان فرما لیتا ملائکہ کرام نے آنکھیں کھول گیا اپنے مقامات میں وہ کھول گئے یہ سادہ مقام کیا ہے یہ آدم دا مقام کیا ہے باقی رب تعالیٰ فرمان سچا ہی انی عالم مالا تعلمون جو کچھ اے جان دے اساں نہیں سمجھا سبحان اللہ اراد ہے آدم کی پیدائش اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ملائکہ کو خطاب کیا اور انہیں دے اسماء سنگی دلی کمالات انہیں چھنوے اختیارات انہیں چھنوے اے میرے آدم نے اپنے علم دا اظہار فرمایا ہم پتہ لگا کہ آدم علیہ السلام نے اجا رب دی عبادت دے وقت کہنے لائے اجا رب دی حضور سجدہ ریز کہنا تھے جو انہیں کروڑا سالہ لائن میں تو پہلا نہیں ہاں یہ پہلا نہیں کہنا جو تیاک کھوڑی لے اللہ نے انہیں کو علم کی نعمت رال مالا مال پھماری تھے معلوم کہنے فرشتے دا علم گھٹے نبی دا علم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی اور فرشتے چاہ باقی ساری محتاط ملائکہ ہیں جبریل دا علم کام میں آدم دا علم جاتا میکائیل دا علم کام میں آدم دا علم جاتا اسرافیل دا علم کام میں آدم دا علم جاتا یہ سارے ملائکہ انہیں دا علم گھٹے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے علاموں پیارے آدم علیہ السلام دا علم انہیں سارے ملائکہ اکرام کو سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آدم دا علم آدم دے علم دے سامنے ملائکہ سارے خاموش ساکھ میں نئے چیزیں پتہ گیا ملائکہ جب اپنی کام علمی دا اقرار کیا اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے انہیں ملائکہ پوچھا تھا اور تو سب تسلیم کر گئے آدم دی عظمت من گئے آدم دے مقام کو من گئے کہ آدم سارے کو بڑا عالم ہے آدم علیہ السلام بڑے مقام والے ہیں آدم علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائیے ان کو علم دے نال پوری طرح مالا مال کر لی تھی مالک الملک نے شاہ فرمایا جب میرے آدم علیہ السلام کی علمیت کا اقرار کیتے ہوئے سب تو بڑا اعزاز
یہ علم ہے سبحان اللہ علم دے سبحان اللہ علم کہیں کہ کچھ ہے رب تعالیٰ دی سنان تھی تے علم دے رب تعالیٰ دی پہچان تھی تے علم دے جاہل بندہ رب پہچان نہیں سکتا نہ معرفت حاصل تھی یہ دولت علمی ہے جڑا انسان کو زمین کو فرش کو اٹھاتے اور جو شریعت تک پہنچا دے رب تعالیٰ جل مجدہ نے ملائکہ کو ارشاد فرمایا انہوں نے آدم دے مقام علمی کلے گیدے وے ان دے مبلغ علم کلے گیدے وے ان دی شان علمی کلے گیدے وے لہذا کیا کرو اسجدوا لآدم اسا سارے فرشتے دے آدم دے ابو تعظیمی سجدہ سبحان اللہ اللہ پاک نے ارشاد میں اسجدوا یہ سارے قرآن شریف دے بارے البلا کرنا اللہ نے ملائکہ کو ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم یہ پہلے سپارے دے آیات تو یہ بات پر سامنے پیش رکھنا مفہوم ادا رکھنا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اعزاز عطا کیا ملائکہ کو فرمایا کہ سجدہ ریسی وجو چوکھا تسبیح پڑھا چوکھے نہیں سجدے چوکھے تسبیحات لائیں اساں 5 تسبیح پڑھوں مورے سر کو جاتی ہیں امام دلالار پڑھیں امام صاحب تسبیحات 5 پڑھیں کلی 7 پڑھنی کلی 9 پڑھیں اساں مصروف بندے کام کار رہے بندے ترائے کو تے تسبیح نہ پڑھیں تو تے چون نکما تو تے 5 پڑھیں 7 پڑھیں 9 پڑھیں 11 پڑھیں تے یاد بھی لگے اساں ترائے کو تے بندہ جس انداز بیان تو صدقے والی 5 کو ہوتے وہ جان تھیوے دے جلدی سر چاون تے اٹھا نہیں کریں دے لیکن آدم علیہ السلام دے حضور تعظیمی سجدہ کیتے ملائکہ عبادت کا سجدہ نا عبادت فقط اللہ دی وحدہ لا شریک کی ان کی ذات تے کوئی شریک کہیں گے ان کی صفات تے کوئی شریک کہیں گے ان کی عبادت تے کوئی شریک اللہ تعالی جل وعلا نے ملائکہ کو جھکان دا حکم دیتے اور تعظیماً کہ میرے آدم دی تعظیم کرو میرے آدم دی عزت کرو میرے آدم دی توقیر کرو یہی واسطے علم میں بڑا مقام عطا فرمائے بڑی شان تے منزلت عطا فرمائے یہ تعظیمی سجدہ میرے تے نبی دی شریعت نے ختم تھی گئے پہلے شرائط دے اندر تعظیمی سجدہ جائز اور اللہ پاک نے تمام فرشتے کو حکم کا سجدہ رہے سارے ملائکہ جھکتے چوکھے دیر 500 سال تک فرشتے آدم سیدھے کو سجدے پہ رہے سبحان اللہ 500 سال اندازہ کر پشتہ گزرے نسلہ بک بینن 500 سال تھوڑی مدد 500 سال بڑا عرصہ ہے آدم علیہ السلام دے حضور حضرت جبریل نے میکائیل نے سارے ملائکہ نے سجدہ کیتا الا ابلیس شیطان والوی آکل بنتے کھڑ رہے گا اللہ خود ارشاد فرمایا ما منع کا اللہ تسجدا میں جو حکم دیتا ہوں جو آدم علیہ السلام نے عظمت اقرار کرنے ہیں تعظیمی طور سے سجدہ کرو تو کیوں سجدہ نہیں کیتا انہیں آپ نے رب دی بارگاہ کرتے کریم میں جنات پیدا تھا ایسے مٹی تو پیدا تھا میں 6 لاکھ سال بندگی کی دیئے میں 6 لاکھ سال کے سجدے تھے زمین دا کوئی ذرہ ہے چپا ایسا خالق ہے جتھا میں تیرے حضور جھکا نہ ہونا کیتے جے ایک نوازی کیتے جے ایک سجدہ نہیں تھا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تائیں آپ نے سجدے کو دیکھے تائیں آدم نے علمی مقام کو نہیں کیا بات میں جو مناسبت آپ کی نہیں مناقبت آپ کی نہیں یہ عبادت دے محتاج یہ روزے دا محتاج یہ نماز دا محتاج یہ رب تعالیٰ دے کلام پڑھن دا محتاج اجت وہ پیدا تھے میں رب تعالیٰ ہی کو اپنے بلا معاوضہ کہیں روزے دے وزنا نماز دے وزنا حج دے وزنا کیونکہ میں ہر شہر بلا معاوضہ ایک عہدے ایک مناسب ایک ترقی آتا سبحان اللہ ایمان نبی نبوت دے اللہ پورے لوازمات پر رب تعالیٰ نبی کی نبوت نال سرفراز فرمائے رسول کو رسالت نال سرفراز فرمائے تمام لوازمات رسالت
تمام لوازمات نبوت لازم مزین کرنے دے ضرورت نہیں نماز پڑھے اور رب تعالیٰ کی تابعداری ضرور کر دے پیغمبر رب تعالیٰ کے حکم عمل ضرور کر دے پابند ہو دے بھائی یہ مولا دا لیکن نبی کے شانہ پہلے تھا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کمالات کا سرفراز بنایا ملائکہ سجدہ سجود تھے 500 سال تک ملائکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے سجدے پہ آخر چاس آئی ہوئی چاس تے آئی ہوئی لطف سے آیا ہوئی لطف نہ آوے چاس سے نہ آوے انہیں کون سر رکھی کرنا کون انہیں سر جھکئی کرنا انہیں اٹھان دی گوار نہیں کرنا چاس اندیے تے جھکیا کرنا نمازی کو نماز چاس اوسی نمازی کو نماز تسبیحات سبحان ربی العالی پڑھ دے چاس اوسی مالک الملک حضور حاضر دا مدہ چہتی دل کرے سے ترائے پڑھیں اور 5 چپڑھیں دل کرے سے جو 7 چپڑھیں دل کرے سے میں 9 چپڑھیں دل آکسی کہ میں 13 چپڑھیں بار بار میں تسبیحات پڑھنے کی کوشش کرے سی میں وہاں تے کوئی کہہ نہیں رہا میرے واسطے کوئی ڈنڈا تو نہیں چاہیے کھڑا میں کلہ نماز پہ پڑھنا نفل پہ پڑھنا بڑا بیل ہے رات اندھیری بارش بستی کھڑی ہے میں کلہ وضو کرتے رب کے حضور نفل تہجد پہ پڑھنا دل آدم ہے ولا ولا سبحان ربی العالی پیا تسبیحات پڑھا پیا چاس اندیس کی بار بار پڑھ دے حضور علیہ السلام اشاعت پڑھنے جناب میرا امت نہیں رب کا کوئی بندہ اللہ دی بارگاہ مخلصانہ سار کا سجود تھیتے اے سبحان ربی العالی دے خالق کی کائنات 70 دفعہ پڑھنے دے آپ دی ربیک آپ دی سادلہ بندہ کیا سبحان اللہ خالق کی کائنات جلدہ جلالہ جنہا جواب عطا کر دے ایسے مخلصین جب رب کے حضور سر کا سجود تھے ایسے متقین جب رب کے حضور سر کا سجود تھے یہ متقی کون ہے حضور سیران ہے سبحان اللہ یہ کون ہے نعرہ تکبیر ہاتھ چاہتے دے وڈے عالم اپنے کو لائے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن میلاد النبی حضور خواجہ محکم الدین سیرانی حضور خواجہ محکم الدین سیرانی جشن میلاد النبی سرکار کی آمد مٹھار کی آمد نبی کی آمد مدنی کی آمد استاد العلماء سبحان ایسے مخلصین دے سجدے شرف قبولیت کا فرمائے رائے محبین رب کے حضور سردہ سجود تھیمن اللہ تعالیٰ بار بار انہی سبحان رب العالی جواب لبیک عبدی سبحان احسان شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت بہت بڑے ولی ہیں اور بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر بھائی ہیں سبحان اللہ شہابالدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرید ہیں سبحان اللہ شہابالدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اے مریدن حضور محبوب سبحانی شہباز مقام سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبوب سبحانی دے مرید شہابالدین سہروردی شہابالدین سہروردی دے مرید شیخ سادی تے بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہیں انہیں پیر بھائی ہیں بے شمار انہیں دے مرید ہیں شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اشاعت فرمیدن اثار سیر واسطے سفر واسطے نکلو سے میں صرف سیر و سیاحت نہ ہوتی بلکہ اپنے علاقے بے علاقے میں ملک کے چلے گا فلاں علاقے میں وزیرہ دے فلاں ملک کے وزیرہ دے فلاں علاقے میں نبی سیدہ عاشق رہ دے یہ سفر دے ٹوٹ پورا عاشق کو بندنا ولی کامل کو بندنا صحبت دا فیض حاصل انہیں کو خیولات و برکات حاصل کرنے واسطے سفر اختیار کرنے اور انہیں ایک موقع دے سفر واسطے 5 7 یا 8 یا گھاٹ بندے جاتی تھے سفر واسطے نکلو سے اسائی سفر سے نکلو سے راستے نماز کا وقت آ گیا اور میں نے شیخ سادی فرمیدن اساں سارے
وقت عالم اساں سارے وقت مدرس اساں سارے شیخ شہاب الدین سہروردی دے رنگے ہوئے ہاسے نکلے ہیں کہ کہیں کامل دی صحبت برداشت کہیں ولی دی صحبت برداشت خدا فیض حاصل کرسوں راستے میں 8-10 بندے جو کٹھے ہاتھ پہ ملے وفات کی شکل پہ ٹوڑے بانتے بنیا کہ سفر خطرناک ہونن راستے پر خطرناک ہونن فتن ہونن یہ واسطے گروہ بانتے ٹوڑے بانتے جتھے بانتے سفر کرنے تو میں نے راستے میں سب نماز ظہر دا وقت سبحان اللہ نماز ظہر دا وقت ہے اساں ایک بے آنکھیں سے کہ نماز ظہر پڑھنی ہے لہذا میں آکے مثال ہے بھی فلانے مولانا صاحب تو نماز پڑھ مولانا صاحب آکے تو شیخ شادی بڑا سیدی عالمی تو نماز پڑھا میں آکے تو پڑھا واقع چلو تو میں نرم اے باجہ پڑھا ہے واقع میں آپ نے آپ یہ حال نہیں سمجھتا میں تو نہیں پڑھا ایک بیلار اساں ایک بے قادر میں کافی ٹائم گزر گئے نماز پڑھنا واسطے کوئی چال نہیں کوئی امام پڑھنا واسطے چال نہیں پر میں نے ایک ڈٹھو سے کہ آدمی کھڑے تھا آدمی کو ساں ایک بیلار صلاح کی تھی کہ آدمی جرا پتنا کھڑا کر دے اجرا چرواہی کھڑا کر دے ہوئے تے ہی کو سدوں جا ہی کو سدوں وہ آتے فیصلہ کرے کہ تو سائیں جو کیرا امام بڑھے یہ کو امام بڑھا رہی اساں کو امام بڑھا گئی سن اور جتنا سفر تھی سی پا اور آنکھاں جروڑ کہیں اور وہ آپ پہ آپ امام بڑھے اساں کو نماز پڑھ رہے سبحان اللہ میں نے سارا اشارہ صلاح کو مشورہ تھی گا اساں چرواہے کو اشارہ کی سبحان اللہ بکرے چران والے چرواہے کو اشارہ کی اساں اشارہ کی وہ آیات جساں آقا مدعا پیش کیتا جو اے نماز پڑھان دا وقت آ گئے اساں کہ اے پڑھاوے کہ میں نہیں پڑھے دا اساں کہ اے با پڑھاوے کہ میں نہیں پڑھے دا خال کی آگے تو میرا کو بڑا عالمی تو میرے کو بڑا متقی تو میرے کو بڑا پرہیزگاری لہذا کہیں آپ لوگتے اے ذمہ داری چاون گوارا نہیں کیتا آخر صلاح کی سے جو تم فیصلہ کر اساں کون ہے امام سارا بنا سبحان اللہ چرواہے طویل رابطہ ہونا شیخ شادی شاہ سنے دلہ چرواہے کو سجے سے بکر چاروں کو سجے سے اساں کے فیصلہ کر وہ نیک کے کھیل کا اور میں نے تو سارے میں ایک بے دے قاضی سنتا رہے میرے تک آواز آندی رہے گی کیونکہ میری آواز تاری آواز میرے کنے پوچھتی رہے گی میں بڑے کھڑام تھا کیونکہ وہ ولی کام ہے وقت ولی ہے یہ واسطے ولی جیت سے کھڑا ہوئے اپنے غلام دی آواز سبحان اللہ بیٹی نہیں رہی یہ واسطے آپ نے ارشاد فرمایا تو ساجہ گالی میں سنتا رہے گا حضور فرمایا اور کیا تو امام بناؤں پر میں نے امام کیا بناؤں تو صاحب نماز پڑھنے کی قائد سے جی آگیا پر میں نے بات نماز میں آپ پڑھیں سبحان اللہ فرمایا کہ نماز میں آپ پڑھنا تو سارے میرے مقتدی بانتے نماز پڑھیں انہیں کہتے ٹھیک ہے بات تو ساری شریعت کے مطابق ڈالی لباس پر پاک صاف متقی پرہیزگار پر نظر دے بیعت میں سب کو دن پر نظر دا ظاہراً کو سب ٹھیک ٹھاک نظر دے متقی پرہیزگار نظر دے نماز کو سب پوچھو کہ تو سب پڑھا دے پر سارا امام مقرر کرنے پر میں پہلے نماز پڑھا دینا بات پڑھا ایک امام مقرر کرنے سبحان اللہ دوئے نماز کیا بات نماز پڑھنے کرنے چونکہ نماز دیتا پوچھیں مقیم ہے مقیم دے پیچھو مسافر مقیم آج نماز امام جو مقیم ہے مقتدی مسافر ہے وہ بھی مقیم آج نماز آپ نے نماز دنیا شروع کی نماز پڑھائے انہیں آپ نے سجدہ لمبا کھا سبحان اللہ لمبا کھا 4 رکعتاں پڑھی دیا سر اٹھائے انہیں 4 رکعت بعد سلام پھر انہیں دہلے دعا چیئے ایک سارا دوست اٹھی کھڑا پوچھا سونا نماز تو پڑھی بے لیکن سب کو بڑی مشکل ہوگا نماز پڑھی بے 4 رکعت یا سارے اتے دے گھنٹہ لگتا کیا پڑھی سجدے وچ کیا پڑھے رکوع وچ کیا پڑھے ان بندے نے آجی میں 3 تسبیح پڑھی سبحان اللہ 3 تسبیح کہ سارے سر جھکے تھک گئے اسا بار بار چاہتے لے دیا جناب نے 3 تسبیح پڑھی سبحان اللہ اور میں نے کیا میں کہتا ہوں کہ میں 70 دفعہ
تسبیح پڑھے ہوں کہ میں 81 دفعہ پڑھے ہوں کہ میں اتنی دفعہ پڑھے اللہ تو ساتھ ترے پڑھے میں ترے پڑھے سبحان اللہ حیران تھی اسا کئی دفعہ تسبیح پڑھ کئی 70 پڑھے کوئی 81 پڑھیے کوئی 83 پڑھیے کوئی 60 پڑھیے کوئی 80 پڑھیے تو ساتھ رہے پر میں نے کی بجا پر میں جائے سر رکھے سجدے ہاں میں ترواہ میں بھی نبی دا عاشق میں بھی مصطفیٰ دا خادم لاتا میں سر سجدے رکھنی میری زبان کو نکلے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی آکھے بھی ہوں میں کو لبیک یا آپ کی نال جواب دی اور وہی چپ کریات میں دوجہ دفعہ سبحان کریات میں سبحان دوجہ دفعہ سبحان اللہ دی آکھا نماز کو 70 دفعہ میں لبیک یا آپ دی آواز آنے در ہے گئے 70 دفعہ بعد خاموشی تھئیے وہاں میں دوجہ دفعہ کہ سبحان ربی العالی بلند ذات کے بلند مرتبہ والی شان والی ذات مالک میں کہ اپنا رب کا ملنا اللہ ولا سبحان ربی العالی جواب لبیک یا عبدی فرمیسی اور میں کہ 3 دفعہ سے تسبیح پڑھی نہیں ان کو خدا تعالیٰ نے جواب کرے دا کرام کا فرمے دا وہ جواب کو چپ کریا تو میں 3 دفعہ کھا میں 3 دفعہ بعد پڑھی نہیں تسبیحات 70 دفعہ میں کو جواب اشارت فرمیسی ایک سجدے تو آپ نے تسبیح زیادہ پڑھیں تو میں کو 321 دفعہ جواب سبحان اللہ واسطے حدیث قدسی ہے رب تعالی نے نوح علیہ السلام نے فرمائے میرا بندہ میرے کو جاوے اندھے ایک قدم اندھے میں 2 قدم دے سبحان اللہ ایک ٹوٹ دے اندھے میں دروکتے ملتا سبحان اللہ دروکتے آوے تو میں زیادہ رجو کرتے ملتا خالق کے کائنات جل محدودہ حدیث پاک کے فرمان مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائے میرا بندہ میرے کو ایک دفعہ سمجھے میں 10 دفعہ جواب رب تعالی جل جلالہ اما نوازہ دے بندے 500 سال فرشتے پیارے آدم دے مشہدر ہے سبحان اللہ لطف آئے نا مزہ آئے نا یہ تسبیحات جو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں دی ایک تسبیح ایک تقدیر بدلے خالق کی کائنات انہیں دی نظر دے سامنے آشانہ دیکھتے چہنے 500 سال تک ملائکہ سجدے میں بھی ہیں ملائکہ 500 سال تک آدم علیہ السلام دے توثیق کمالات نظر سبحان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامو سجدے مزید ملے سجدے میں ندھے تاؤنے سجدے میں اپنا سر 500 سال کی کہیں رکھے خیر اللہ تعالیٰ جل محدودے ملائکہ سجدے میں فارغ تھے رب تعالیٰ جل جلالہ والہ نے آدم علیہ السلام کو تھا اپنا خلیفہ قرار دیتا اپنا نائب قرار دیتا دادا کر کہ ہر شہدہ علم اللہ حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام ساری چیزیں اسباب انہیں واقف کر دیتے علم آدم سیدہ 1,24,000 پیغمبران اعظام علیہ السلام کائنات ہوتے ہیں سارے دا ایمان ہے 1,24,000 پیغمبران اعظام علیہ السلام کو جتنا علوم ہیں جتنا کمالات ہیں جتنا تصرفات ہیں جتنے اختیارات ہیں وہ سارے کو بات شان اللہ نے میرے دل لگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد النبی نبی پاک صاحب علیہ السلام دے غلاموں یہ شان ہے میرے تیرے نبی پاک علیہ السلام کو پہلے آنے والے آدم علیہ السلام دی یہ مقامات نے ہونے دے یہ کمالات نے پیارے آدم علیہ السلام دے جناب میرے ہی اب ہے والے ہی اب ہے ساری کائنات دے بشریت دا اب ہے انہیں دی کنیت کی ابو البشر سبحان اللہ ابو البشر علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اللہ پاک نے خلق فرمایا اور کائنات دوتے جلوگر تھے آدم علیہ السلام جلوہ کائنات دوتے اللہ تعالیٰ نے حضور مالک الملک کی بارگاہ حضرت آدم علیہ السلام نے گزارا یہ وجہ کیا ہے اللہ پاک نے جلوہ آپ جنت زمین دوتے جلوگر فرمایا تخلیق دا مقصد ہی اللہ نے خود اشارت فرمایا انی جائرن فی الارض خلیفہ میں زمین چاپنا نائب پیدا میں زمین چاپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی بات جنت رکھنے کے لیے آسمان میں رہی نہ سکتے بیشتے رہ بھی نہ سکتے انہیں تخلیق دی وجہ تخلیق دا مقصد کیا ہی جائرن فی الارض خلیفہ زمین بھی چاپنا نائب پیدا
تاکہ زمین دوتے میرے احکام نافذ کرے زمین دوتے میرے حکم چلاوے میرے بندے کو راہ راست دوتے چلانے حکم دے میرے احکام انہیں عمل کرنے انہیں تلقین کرے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد ہی آتے ہیں کائنات دیتے ہیں اللہ نے لکھا آدم علیہ السلام کی پشت مبارک ہر انسان دے روح کو بطور امانت رکھا ان کا مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روح پاک کو بھی اللہ بطور امانت پشت آدم نے سبحان اللہ آدم علیہ السلام کے اندر حضور علیہ السلام کا روح پاک بھی جلوہ گا اور میری روح میں اتنی اتوار میں پوری کائنات دی روح اللہ نے آدم علیہ السلام دی پوشتے راکی تھی جتنا انسانیت تھی سب دی سبحان اللہ حدیثہ بے شمار میں ان پاس نہیں ہے باقی بھی کافی گزر چکے خیر آدم علیہ السلام نے دنیا دو تیامر دے بعد اٹھا کہ بھی اللہ نے میری پوشت پاک کے مصطفیٰ قنیم دے نور کو ممالت دے طور پر سبحان اللہ لیکن نور دی اتنی چمک نور دی اتنی انوار نظر لیا تھا جو اندی نموداری میرے جبین اتر کو تھی اور پوشتے تھے لیکن لاٹا مچھے تھے پوشتے تھے جلوے مچھے پاک کی لہر نمودار تھا رب تعالیٰ جلہ مجدود پیغمبر آدم نے اپنے رب دی بارگاہ کرتے قریب وہ نور پاک میرے مچھے نمودار ہے میرا دل کرنے کہ میں ہوں نور دے جلوے دیکھا سبحان اللہ نور دے تجلیات نظر رکھا میں انوار رو اپنے اکھی چھڑا کرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے پیارے آدم ہر ویلے شیشے کیا کی وجہ ہر ویلے آئینے کیا کی وجہ ہر ویلے جیب شیشہ کی وجہ لہذا میں تمہیں تجوید عطا کروں تیرے جو ناخن بنائیں نون اے نون صاف تے شفاف آج بھی نون تیرے میرے صاف شفاف سبحان اللہ چنگی طرح دے ہتھیں کو دھو تے والا نویں دے نظر رکھتا تیرے نویں دے اندر اتنا چمک ہے جو چیزیں دا عکس نویں کی منعکس تھی سبحان اللہ لیکن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو حکم دیتا کہ تواجے نمے تمہیں اتنا صاف سے شفاف بنائیں شیشہ اتنا صاف کہنی اتنا تیرے نمے تمہیں صاف سبحان اللہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے نو مبارک اپنے ناخن پاک اپنے نظر کے سامنے گھنا اپنے آنکھیں کے سامنے اپنے انگوٹھے گھنوں سے تیرے متھے نور مصطفیٰ کھڑ چمکتے مجھے انوار تیرے نمے دے اندر مرکز تھیوے سے نظارہ کرنے رہے دیدار کرنے رہے یہ نم تے کو شیشے دا کام دے سکتے شیشے جوڑی کہنے رب تعالیٰ جلہ جلالہ و ملعہ نے تجویز دیتی آدم علیہ السلام نے آپ نے رب دیتی تجویز کی تو وہ حکم سے عمل کرنے ہیں اپنے ناخون مبارک اپنے نم پاک اپنے اکھی کے سامنے جائے رکھنے اللہ تعالیٰ جلہ جلالہ و ملعہ اپنی قدرت نال حضرت نبی پاک علیہ السلام دے انوار کو مقدل سبحان اللہ آدم سیدھے روح پاک حضور دے نور دے جلوے پہ آدم علیہ السلام نے متھے میں چمکن والے نور مصطفیٰ دے تجلیات دا نظارہ آپ نے نحوے کیتا محبت چاہتے چومتے اکھیں دے رکھو سی رب شکریہ ادا کی لکھ لکھ شکر تے کریم مولا دا کہ میں کوئی تجویز کی اچھا عمل نہ صحیح میں کہہ لے دل کرے دے مصطفیٰ دے نور دا نظارہ سبحان اللہ نبی سونے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں مصطفیٰ کریم دا نام پاک کیوں نہ یہ سارے اب آدم آدم علیہ السلام کی سنت اور حلالی پتر حلالی اولاد تابعدار اولاد فرما بردار اولاد وہ ہے کہ اپنے پیو ماں دے چنگے کام کو عمل کرے چلائی رکھے سبحان اللہ وہ بھی تحسین کرے کوئی بندہ نماز پڑھ دو پیو ہی نمازی ہو بندے دیکھ سے جو ادھا پیو نمازی آ یہ نماز سبحان اللہ قرآن پڑھ رہا ہے قرآن پیو ادھا روزے رکھے رہا ہے روزے رکھے پیو ماں دے چنگے عمل کو نیک اولاد کریں دیئے ابو دے بدھیں دیئے داد تحسین حاصل کر دیئے اللہ دی بارگاہ کی موجود تھی دیئے لوگ دے نظر پہ اچھا سبحان اللہ چنگی اولاد دا کام میں اپنے ابے میں دے طریقے کو اپناوے اساں آدم دی اولاد آدم سی دی اولاد حق بن دے کہ اپنے ابے آدم دی سنت دے عمل کرے نبی پاک دے نام پاک سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ دلائل دیوی آر کر سکتا میں صرف ایک دلیل آتا سبحان اللہ نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم آل سنت دے دلی ایک نوجوانے دے دلی ایک خصوصی طور دیتے بعض افراد ایک وصف سے پیدا کریں ایک خدشات پیدا کریں
کہ چلو من کی دس آدم علیہ السلام نے آپ دے اس میں گرامی کو چمیا آکھی دے رکھا تھی وہ ہی واسطے چمیا نے جو انہیں تمنا ہی اللہ نے انہیں نور مصطفیٰ دے جلوے دکھائے انہیں اپنے نور دے اندر جلوے دکھے تجلیات لکھے انوار چمکا لکھے تاج چمتے انہیں آکھی دے رکھا تو آپ کو جلوے نظر دے تو آپ کو تجلیات نظر دے تو نور مصطفیٰ دے چمک لے دے تو صحیح میں خواب خواب پیدا دے چلا دے خواب خواہی میں طریقہ غیر شرعی شروع کی وجہ یہ غیر شرعی طریقہ نہیں نہ خلاف شریعت حکم ہے بلکہ این شریعت دے عمل پہ کرنے آدم علیہ السلام دے عمل کی عمل پیدا ہے یہ واسطے کے حکم ہے قرآن کے حدیث کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ میری امت بوتے چیزیں دی حقیقت دا ادراک ضروری نہیں بلکہ عمل کرنا ضروری اللہ حکم دے دے اسائنی پوچھنا اقیم الصلاۃ تم آدھی نماز قائم کرو نماز کس واسطے انہیں حکمت کیا ہے انہیں راز کیا ہے انہیں کیا حکمت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل بائدو دے اے سنشہ آپ سے دے انہیں حکمت نسا راز نسا انہیں وجہ دا سوال پڑھتا نانا ساتھ حکم ہے کہ وجہ جو ہے بھی راز جو ہے پیا میں خدا جان میں اپنے مصطفیٰ کو رسیم تعلق تے لازم ہے کہ حکم دیتا عمل کرو نماز پڑھو علماء کرام نے دلیلہ لیتے ایک دلیل ہے بی بی حاجرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی گھر والی نبی دی والدہ ہے میرے تیرے نبی دی دانی سب کی دانی حاجرہ بی بی نبی نہیں رسول نہیں اللہ نے جتنا پیغمبران کی دعوت کائنات دے بھیجے وہ سارے مذکر ہیں سارے مرد ہیں کوئی عورت نبی رسول نہیں بنے یہ ولیہ کامل ہے ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہوئی نبی ہے اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ہیں وہی نبی ہیں کہ حضور علیہ السلام دی دادی ہیں حاجرہ طیبہ طاہرہ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی گھر والی کو اسماعیل علیہ السلام دے لے رات ہی مقام دے چھوڑتے گئے کعبہ شریف دی عمارت کہنے کوئی آبادی کہنے نام و نشانی کہنا چھوڑتے گئے پہ پنڈو کھٹیاں مسجدہ پانی دا بک جا اسماعیل علیہ السلام تیرے کو پریشان تھی گئے بے تاب تھی گئے بی بی صاحبہ دے سینے تو کھیر دی کمی تھی گئی آپ اپنے پتر کو روندہ چلاندہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکے آپ فوراً صفا دے خوشی مل گئی تاکہ دیکھا کوئی راہی بداؤ مسافر ہوتا صفا دے کوئی نظر نہیں ہے بڑا مروا دے والا بڑائی کوئی نظر نہیں ہے کہ 7 دفعہ اپنے چکر لاتے 7 کلومیٹر پورا چکر کلومیٹر تے میلے کو تھوڑے نا ایک پونا میٹر کا ضرور دفعہ پونا کلومیٹر ضرور فاصلہ بن دے یہ 7 چکر جڑا صفا مروائے بی بی لین 7ویں چکر دے مروا کو پیچھو پیان دیے اللہ پاک نے جبریل امین کو اشارت فرمائے میری بندی اپنے بال کو دیکھن واسطے دیئے روندہ چھوڑیے چلالہ چھوڑیے بلی ہم دیئے لہذا کو حکم نہ فوراً ون ایدے آنے کرو پہلے چشمہ پیدا کر لے جتھا آپ نے پیر رگڑ پہ ہنر سی چشمہ سبحان اللہ حضرت جبریل امین علیہ السلام 6000 سال کی مسافت دے بیٹھے سبحان اللہ 6000 سال کی مسافت سدرت المنتہا حضور علیہ السلام دے جت رکھا سلامن سرکار نے فرمایا جبریل میری بار گئے حاضری واسطے اندر کیا ہوئے اجا چاری ودا کرنا ہو دے اجا پار کھڑا کھڑ کے نہ ہو دے جو پتہ لگ دے جبریل اندر سبحان اللہ 6000 سال مقام مسافت کے تھے مدینہ طیبہ کے تھے مکہ معظمہ کے تھے باقی مقامات دے حضور وہی کی طرح گئے جتھائی ودے ہمیں حضور علیہ السلام پتہ لگ دینا جبریل اندر ہے ایسے جبریل امین علیہ السلام دی رفتار ہے اور میں نے اکھ جھم کر کرو پہلے جبریل امین ہو جا سبحان اللہ 6000 سال دی مسافت اکھ جھم کر کرو پہلے طے کے لیے جبریل ترا اتنا تیز رفتار ہے اکھ جھم کر کرو پہلے سدرہ کو زمین دے پجے دی رفتار گھٹے مالا کل بہت دی رفتار گھٹے مصطفیٰ دی رفتار ساری کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ شان ہے میرے تیرے نبی پاک علیہ السلام دی خیر اللہ پاک نے زمزم پیدا فرما لیتا سبحان اللہ اللہ پاک نے حکم لیتا میری بندی حاجرہ تیرے عمل سبحان اللہ مقصد سے رہی صفات سے برواد بنجان پانی دی طرح سبحان اللہ میں تیری ادا پھر پسند میں تیری ادا پسند لہذا قیامت تک جتنی بندے اوسن حج دے آمیں عمرے واسطے آمیں میں انہیں انتظار کر دوں جب تک صفا مروہ دی دوڑ نہ دوڑ سن
میں نہ حج قبول کرے سا نہ عمرہ سبحان اللہ میں پوچھتے سی تو آدھا مقصد پانی تلاش کا نانا اللہ تعالیٰ جل مجد شاہ وہ بے شک جس مقصد واسطے جس مقصد واسطے چلی ہے لیکن میں کو ان کی ادا پسند آئی والد ناظرین کے صفحہ مروا دی سائی کرو دوڑ دھوپ کرو عمرہ قبول کے حجی قبول ہے بلا تشبیہ و تمثیل آدم علیہ السلام کو حضور دے جلوے نظر دے ہم انوار مصطفیہ نظر دے ہم اسا کو بے شک نہیں پہ نظر دے لیکن حکم ہے کہ آدم کی اولادی میں آپ نے دور دے صحیح مشن سے سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ السلام دے غلاموں اللہ میں کوئی توفیق دے رہے تو آپ کی توفیق دے رہے اللہ میرے بھائی قائد صاحب جی قائد قبول فرما اتنا اللہ تعاون کر دے دوست احباب محلے دار انہیں سارے تعاونی قبول فرماوے قائد صاحب دے افعال کو قبول فرماوے اللہ تعالیٰ جل مجد اصلا سارے جہازی قبول فرماوے برکات و فیوزات کا فرماوے مالک نے سارے بیہم کو آواز رکھے سارے بچے کو آواز فرماوے بچے نے بچے کو آواز فرماوے اللہ زندہ رکھے کہ آپ نے محبوب دی تابعداری زندہ رکھے جب خاتمے کا وقت آوے آپ نے شان کریمی نال میرا تعالیٰ خاتمہ ایمان دے فرماوے آمین و آخر دعویہ الحمدللہ اللہ سبحان